ہم یاروں سے پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات کا بہت شکریہ. آج بھی نیب کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے جو پاکستان اسٹیٹ آئل کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی اپائنٹمنٹ ہے. اس میں نیب نے الزام لگایا ہے کہ جو پروسیجرز ہیں وہ فالو نہیں ہوئے. بہرحال جو اس کیس کی حقیقت ہے وہ تو سندھ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں بتا دی ہے، لیکن کیس چلایا جا رہا ہے تو ہم بھی عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں، عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. لیکن جو انصاف کی بات ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ نہ کیس میں کوئی حقیقت ہے نہ کیس کے اندر کوئی دلیل ہے، لیکن کیس چل رہے ہیں. بہرحال یہ سیاستدانوں کا ہی کام ہوتا ہے کہ ان معاملات کو فیس بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود اس نظام کے ساتھ بھی چلتے ہیں، جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آج وہ ادارہ نیب جو دوسروں کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے آج خود کٹہرے میں کھڑا ہے. براڈ شیٹ کا معاملہ جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ نیب کی کہانی ہے کہ آج سے 20 سال پہلے نیب کیا کر رہا تھا اور آج نیب کیا کر رہا ہے. یہ 20 سال کی تاریخ جو ہے یہ براڈ شیٹ کے معاملے میں ایک بڑی واضح اور بڑی تلخ حقیقت ہے کہ نیب اس ملک میں کیا کرتا رہا ہے اور نیب آج کیا کر رہا ہے. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ نہ نیب کو خود شرم آتی ہے اور اس سے پوچھنے والے بھی آج خاموش بیٹھے ہیں. اگر انصاف کی بات ہوتی تو آج عدالتوں میں سو نوٹس دیا جاتا کہ نیب کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ پاکستان کے عوام کا 7 ارب روپیہ ایک کمپنی کے حوالے کر دے اور جب وہ کمپنی رپورٹ دے تو اسے کہیں کہ نہیں یہ جو نام ہے چند نام وہاں سے نکالے جائیں، چند نام چھپائے جائیں اور پوری جو نیب کا زور ہے وہ ایک شخص پہ ڈالا جائے جس کا نام محمد نواز شریف ہے. اور آج 20 سال کے بعد بھی براڈ شیٹ کو تو بہت سے لوگوں کے خلاف ثبوت بھی مل گیا، ثبوت مہیا بھی کر دیا، لیکن ایک شخص کے خلاف کچھ نہ ملا اور اس کا نام محمد نواز شریف ہے. یہ نیب کی حقیقت ہے. یہ وہی بات ہے جو سپریم کورٹ بھی فیصلوں میں لکھتا رہا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ذریعہ ہے، یہ سیاستدانوں کو دبانے کا ذریعہ ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ وہ نیب جو اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیراعظم کو پروسیکیوٹ نہیں پرسیکیوٹ کرتا رہا، اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ نیب کے پاس کوئی جواب ہے کہ اس نے 7 ارب روپیہ جو دیا اس سے کیا اس کو ملا؟ آج حقیقت یہ ہے کہ جو فیصلہ برطانیہ کی عدالت نے دیا ہے آج حکومت پر لازم ہونا چاہیے، نیب پر لازم ہونا چاہیے کہ وہ اس فیصلے کو پبلک کریں، عوام کے سامنے رکھیں. وہاں سے آپ کو حقیقت ملے گی کہ ہوتا کیا رہا ہے اور نیب کرتا کیا رہا ہے. کہ وہ لوگوں نے جنہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ان کو NRO نیب نے جاری کیا، ان کے نام نکلوائے گئے، ان کو چھپایا گیا، ان کے جرم کو چھپایا گیا، اور جن کے خلاف کچھ نہ ملا ان کو آج 20 سال سے نیب جو ہے بدنام بھی کر رہا ہے، عدالتوں میں بھی گھسیٹ رہا ہے، ججوں کو بھی بلیک میل کر رہا ہے. یہ آج پاکستان میں انصاف کی حقیقت ہے. آج وہ شخص جس کو ہم نے 7 ارب روپیہ دیا کہ نواز شریف کو کے خلاف مواد اکٹھا کرو، جس کو کچھ نہ ملا، اس سے اعلیٰ نیب کے افسران، موجودہ حکومت کے لوگ، اس نے عسکری افراد پر بھی الزام لگایا ہے کہ مجھ سے پیسے مانگتے تھے.
یہ معمولی الزام نہیں ہے. آج اگر انصاف ہوتا، حق کی بات ہوتی، تو یہ لوگ کٹہرے میں کھڑے ہوتے. آج ہم نیب کے کٹہرے میں نہ تھا، نیب کا چیئرمین یہاں کھڑا ہوتا اور جواب دیتا کہ اس نے جو پیسہ خرچ کیا ہے، اس نے جو کوشش کی ہے کہ سیاستدانوں کو بدنام کیا جائے، ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو بدنام کیا جائے، اس کے خلاف مواد اکٹھا کیا جائے، وہ تو نہ ملا. لیکن جن کے خلاف ملا، جنہوں نے اس ملک کی دولت لوٹی ہے، جنہوں نے آج بھی اس دولت کو لوٹنے کے لیے جو رقم نیب نے دی ہے اس میں سے بھی حصہ مانگا، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. آج الحمدللہ حقائق عوام کے سامنے آ گئے ہیں. حقائق جو ہیں وہ برطانیہ کی عدالت کی رپورٹ میں ہیں. ان پر کارروائی ہونی چاہیے. اگر حکومت نہیں کر سکتی، حکومت تو خود شامل ہے اس کرپشن کے اندر. آج حکومت کے وزراء پر الزام لگا ہے، آج عسکری اداروں کے افسران پر الزام لگا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. تو یہ جواب ایک نہ ایک دن دینے پڑیں گے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اس کا نوٹس لے، سو موٹو نوٹس لیے. اگر ایک ملک کے وزیر اعظم کے ویزے پر نوٹس لے کر حکومت کو توڑا جا سکتا ہے، تو پھر وہ لوگ جنہوں نے اس ملک میں کرپشن کو چھپایا، اس ملک کے پیسے ضائع کیے، اس کرپشن کو ڈھونڈنے کے لیے جو فیس ادا کی، اس میں حصہ مانگا، ان سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے. یہ آج ملک کی حقائق ہے. اچھا شاہد صاحب، آپ براڈ شیٹ کا ذکر کر رہے ہیں، اس پر 35-40 کروڑ روپے کے فلیٹ تھے جس کے بارے میں انکوائری ہو رہی تھی، اربوں روپے دے دیا گیا جرمانے کے طور پر. لیکن حکومت تو اس پہ شادیانے بجا رہی ہے، روزانہ ایک پریس کانفرنس شہزاد اکبر کرتا ہے. تو حقیقت آپ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں، چیف جسٹس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ سو موٹو لیں، تو آپ لوگ کیوں نہیں وہ سارا جو آرڈر ہے وہاں برٹش ہائی کورٹ کا، وہ سامنے عوام کے سامنے لاتے تاکہ حقائق لوگوں کو پتہ چلیں؟ برٹش ہائی کورٹ کا آرڈر جو ہے حکومت کے پاس ہے اور نیب کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. لیکن وہ ایک دن چھپے گا. آج بھی جو باتیں سامنے آئی ہیں سوشل میڈیا پر، وہ معمولی نہیں ہے. نام لے کر کہا گیا کہ کس شخص نے پیسے مانگے، اس شخص کا تعلق کس ادارے سے تھا، حکومت کے کون سا آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا. آج کوئی جواب ہے؟ آج کوئی جواب نہیں ہے. تو حکومت کیوں آج خائف ہے اس فیصلے کی رپورٹ کو سامنے لانے سے؟ آج جو رپورٹیں اس ادارے نے، اور میرا براڈ شیٹ کے بارے میں بھی بہت سے سوالات ہیں، وہ علیحدہ اپنی جگہ پر ہیں. موسوی صاحب کے بارے میں بھی ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو رپورٹیں ہیں وہ پبلک کیوں نہیں کی جاتی؟ جو عدالت کا فیصلہ ہے برطانیہ کا، وہ پبلک کیوں نہیں کیا جاتا؟ چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج جو دعوے دار ہیں ملک میں کرپشن کو ڈھونڈنے والے، آج وہ خود کٹہرے میں کھڑے ہیں. ان پر الزام لگا ہے کہ آپ کک بیک مانگ رہے تھے، آپ کرپشن کر رہے تھے، آپ فیسوں میں حصہ مانگ رہے تھے. یہ وہ باتیں ہیں جس کے جوابات پاکستان کے عوام چاہتے ہیں. شاہد صاحب، دورہ لندن کیسا رہا؟ ملاقات ہوئی؟ اگر ہوئی تو کتنی کامیاب اس کو کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ملاقات لندن میں ممکن نہیں ہے. یہاں پر آج واٹس ایپ بھی ہے، ٹیلی فون بھی ہے، زوم بھی ہے. تو ملاقات تو ہر وقت یہاں کھڑے کھڑے ملاقات ہو سکتی ہے. وہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں. پی ڈی ایم جو ہے وہ موجود ہے، اپنا کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دے گی. صاحب یہ بتائیں کہ موڈیز کے مطابق تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت بلندیوں پر ہے اور ترقی کر رہی ہے. اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دوسرا یہ الزام یہ ہے کہ اسٹیل ملز کی نجکاری کا فیصلہ آپ کی کابینہ نے کیا تھا، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، جو موڈیز کی بات ہے، موڈیز پاکستان میں نہیں رہتا. پاکستان میں ہم رہتے ہیں، آپ رہتے ہیں، پاکستان کے عوام رہتے ہیں، پاکستان کا غریب رہتا ہے. آج نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، مہنگائی ہے، عروج پر ہے، بے روزگاری ہے. تو یہ موڈیز کی کریڈٹ ریٹنگ کی رپورٹ دیکھ کر جو ہر ہفتے بنتی ہے، اگر شادیانے بجانے شروع کر دیں گے تو پھر ملک ترقی نہیں کرے گا. ملک ترقی کرے گا جب ملک آئین کے مطابق چلے گا. یہ بات 2.5 سال نے واضح کر دی ہے. اس بات کا احساس کر لیں. اور جہاں تک آپ نے اسٹیل مل کی نجکاری جو ہے، اسٹیل مل جو ہے یہ پچھلے 30 سال سے نجکاری کی لسٹ پر ہے. 1990 میں شامل ہوا تھا. اسٹیل مل
جو ہے اس کے ملازمین کا تحفظ ضروری ہے. اسٹیل مل کی جو اپنی وائبلٹی ہے اس پر بہت سے سوالات ہیں. ہم نے پہلے دن سے اسٹیل مل کے ملازمین کا تحفظ کیا، یہ ریکارڈ کی بات ہے، 5 سال تحفظ کیا، اور ان کا تحفظ ہونا چاہیے کیونکہ اس معاملے میں ان کا قصور نہیں ہے. جو بھی باقی ماندہ ملازمین ہیں ان کا تحفظ اولین ترجیح حکومت کی ہونی چاہیے. شاہد صاحب، حکومت سے تو عوام کو کوئی اچھی کی توقع نہیں ہے. آپ کی تحریک جب سے چل رہی ہے مہنگائی مزید بڑھنی شروع ہو گئی ہے، چینی پھر 105 روپے تک پہنچ گئی ہے، دیگر اشیاء بھی مہنگی ہو گئی. تو لگتا یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے بھی لوگوں کو صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے، کوئی ان کی واضح نہیں ہے. پی ڈی ایم کے پاس نہ ٹرک ہے نہ بتی ہے. پی ڈی ایم تو ایک تحریک ہے ایک بنیادی بات پر کہ جب تک ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا یہ ترقی نہیں کر سکے گا. یہ جو ایکسپیریمنٹ تھے، یہ الیکشن جو چوری ہوا، یہ ہائیبریڈ حکومتیں بنی، یہ سب ناکام ہو گئی ہیں. ایک حکومت ہی چلے گی اور وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت آئین کے مطابق آئے گی، آئین کے مطابق چلے گی، وہی پاکستان کو عوام کو ریلیف دے سکتی ہے. بہت شکریہ.